السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو سبق چل رہا تھا وضو کے بیان کے بارے میں، اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کے بارگاہ میں ایک آسان سا سوال ہے اسی سبق سے متعلق۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور دے کر کے جائیں، اور ہمارے چینل KGN اردو ایجوکیشن کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو بات کرتے ہیں ہم آگے۔ سوال یہ ہے کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں سنتیں 16 ہیں، 16 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ نیت کرنا، یعنی جب بھی آپ وضو کریں، وضو کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے تسمیہ پڑھ کر کے شروع کرنا۔ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کرنا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کریں گے تو آپ کے پورے بدن کے گناہ جڑ جائیں گے۔ تیسرا، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 بار دھونا۔ گھٹوں تک دھونا ہے اور 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا، یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ نظر بھی تیز ہوتی ہے، منہ کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے مسواک ضرور کر لیں، یہ سنت ہے۔ دائنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرنا۔ کلی جو کریں ہمیشہ دھیان رکھیں وہ دائنے ہاتھ سے کریں، یہ سنت ہے۔ دائنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک کے اندر جو پانی بھی چڑھائیں، سنت یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے چڑھائیں۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ ہمیشہ دھیان رکھیں، دائنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ داڑھی کا کھلال کرنا، جن حضرات کے داڑھی ہے، سنت رسول ہے، تو اس کو کھلال بھی کریں، یعنی انگلیوں کو بالوں کے اندر ڈال کر کے اس کا کھلال کریں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، یعنی ہاتھ اور پیر جو ہیں ان انگلیوں کے درمیان انگلیوں کو ڈال کر کے اچھی طریقے سے کیا ہے انگلیوں کو پھیریں تاکہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، تو یہ وضو کے اندر سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ عضو کو مطلب ہر ایک، جو جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، یہ الگ الگ عضو ہیں، الگ الگ حصے ہیں شریر کے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، تو ہر ایک حصے کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ بہت سارے لوگ 2-3 بار نئے پانی لے کر کے مسح کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ 1 بار مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے مطلب یہ ہے کہ لائن سے پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں، پھر چہرہ دھوئیں، ایسے لائن سے ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا بھی مسح کرنا سنت ہے۔ اعضاء کو پے در پے دھونا۔ پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو دھوئیں، ایسا نہیں ایک کو دھو کر کے آپ باتیں کرنے لگ جائیں اور پھر دوسرے کو دھوئیں، تو دیری نہیں کرنی ہے، پے در پے ہر ایک حصے کے بعد دوسرے کو دھونا، یہ سنت ہے۔ ہر مکروہ بات سے بچنا، جو بھی چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا، یہ سنت ہے۔ مکروہات کیا کیا ہے اس کا آگے بیان آتا ہے۔ اب وضو کے مکروہات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں، کتنی باتیں مکروہ ہیں۔ تو جواب ہے وضو میں 21 چیزیں کیا ہے مکروہ ہے، جن سے ہمیں وضو کے اندر بچنا چاہیے۔ کیا کیا ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ مکروہ ہے، یعنی عورت نے جس پانی سے وضو کیا وہ بالٹی یا لوٹے کے اندر بچا ہوا، اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے لیے نجس یعنی ناپاک جگہ بیٹھنا، کسی ایسی جگہ بیٹھنا جو ناپاک ہے، جہاں کوئی پیشاب وغیرہ کیا ہو یا کوئی گندگی ہے، ایسی جگہ بیٹھ کر کے وضو نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، اور جو وضو کا پانی ہے وہ بھی ناپاک جگہ نہیں گرانا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں قطرے ٹپکانا، وضو کر رہے ہیں اور جو ہم ہاتھ دھو رہے ہیں یا چہرہ دھو رہے ہیں اس کے قطرے پانی کا جو برتن ہے اس کے اندر نہیں گرانا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ پانی میں رینٹ یا کھنکار ڈالنا مکروہ ہے۔ قبلہ کعبہ شریف کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا، کعبہ شریف کی طرف نہ ہی ہمیں تھوک ڈالنا ہے، نہ کھنکار ڈالنا، نہ ہی کعبہ شریف کی طرف ہمیں کلی کرنا ہے، یہ مکروہ ہے۔ کعبہ شریف کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، وضو بھی کر رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے وضو بناتے وقت۔
ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، سمجھ لو ایک جگ سے جب وضو ہو رہا ہے اس کے باوجود 2-3 جگ پانی گرا رہے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ مکروہ ہے۔ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، بالکل کم پانی خرچ کرے، 1 لوٹے کے آدھے لوٹے سے سوچے میں وضو بنا لوں گا بس فارمیلٹی، تو اس طریقے سے وضو نہیں ہوگا۔ منہ پر پانی مارنا، جب وضو کریں تو جو پانی چہرہ دھوئیں تو چہرے پر پانی نہیں مارنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، پانی کے اندر جو ہم نے ہاتھ میں پانی لیا اس کے اندر پھونک رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا مکروہات کے اندر شامل ہے۔ گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ سر کا مسح ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، گردن کا ہوتا ہے، گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ مکروہ ہے، یا ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی بائیں ہاتھ سے کرنا یہ مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، مطلب کوئی لوٹا خاص کر لے کہ میں وضو کروں گا تو بس اسی سے کروں گا، کوئی جگ لوٹا وغیرہ یہ مکروہ ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، ہم نے پڑھا تھا سنتوں میں صرف سر کا مسح 1 بار کرنا سنت ہے، تو اگر کوئی 3 بار نئی پانی لے کر کے 3 بار سر کا مسح کر رہا ہے یہ مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو یعنی سکھایا اسی سے وضو کے اعضاء کو پہنچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے وضو جب بنائیں تو اس کے بعد جو کپڑا استعمال کریں پوچھنے کے لیے وہ الگ ہونا چاہیے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یعنی جو ہم ہیٹر کے ذریعے جو پانی گرم ہوتا ہے یا پھر آگ کے ذریعے ہم گرم کرتے ہیں اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو پانی دھوپ میں پڑا گرم ہو گیا ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، جو سنتیں پیچھے بیان ہوئی تھی 16 ان میں سے کسی بھی ایک سنت کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو یہ وضو کے سنتیں اور مکروہات ہیں، سنتوں کو ہمیں اپنانا ہے اور مکروہات سے بچنا ہے تاکہ ہمارا جو وضو ہے وہ کامل طور پر ہو۔ یہ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں تک اسلامک معلومات پہنچے۔